السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی خاص اور اہم موضوع لے کر حاضر ہیں۔ جی ہاں، آج 27 رمضان اور ساتھ ہی منگل کا دن ہے، جو کہ دین اسلام میں اپنی خصوصی فضیلت اور اہمیت رکھتا ہے۔ آج کا دن نہ صرف رمضان المبارک کے آخری عشرے میں شامل ہے، بلکہ یہ دن اپنی برکتوں اور رحمتوں کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ آج میں آپ کے لیے منگل کے دن کا وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ یہ وظیفہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو اپنے کاموں میں کامیابی چاہتے ہیں، رزق میں اضافہ چاہتے ہیں اور زندگی میں سکون اور آسانیاں چاہتے ہیں۔ یقین کریں، اگر آپ دل سے اور پورے ایمان کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ ناظرین، یہ وظیفہ آپ کے لیے لے کر آیا ہوں تاکہ آپ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور اپنی زندگی میں خوشیوں اور کامیابیوں کے دروازے کھول سکیں۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ واقعی کام کرے گا یا نہیں، تو میں کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بے حد وسیع اور لامحدود ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ کا دل صاف اور نیت خالص ہو۔ رمضان المبارک کا ہر دن اپنی جگہ اہم ہے، لیکن آج 27 رمضان ہے اور اس دن کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ منگل کے دن کی خصوصیت یہ ہے کہ اس دن پڑھا گیا ذکر، دعا اور وظیفہ ایک خاص اثر رکھتا ہے۔ لوگ اپنے مسائل، پریشانی اور خواہشات کے لیے خاص طور پر اس دن کی برکت سے مدد حاصل کرتے ہیں، اور آج میں آپ کے لیے وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جو آپ کی زندگی میں مثبت تبدیلی لا سکتا ہے۔ ناظرین، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں اور اس میں بیان کیے گئے طریقے کے مطابق اپنے دل سے اس وظیفے کو پڑھیں۔ بس یہ یاد رکھیں کہ نیت خالص ہونی چاہیے اور اللہ تعالیٰ پر پورا یقین ہونا چاہیے۔ آج کا دن ایک ایسا موقع ہے جسے آپ ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ اگر آپ نے پہلے کبھی اس طرح کا وظیفہ پڑھا ہے تو آپ جانتے ہوں گے کہ اس کے اثرات کتنے حیرت انگیز اور دل کو تسکین دینے والے ہوتے ہیں۔ آج 27 رمضان منگل کا دن آپ کے لیے خصوصی تحفہ لے کر آیا ہے۔ آپ اس دن کی برکتوں سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی زندگی میں بہتری کی کوشش کریں۔ ناظرین، میں یہاں بس آپ کو حوصلہ دینا چاہتا ہوں، یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کی زندگی میں مثبت تبدیلی آئے گی۔ اگر آپ کو شک ہے تو بس ایک بار آزما کر دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں شک نہیں، اور وہ ہر حالت میں اپنے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ آج 27 رمضان منگل کے دن کی اہمیت کو نظر انداز نہ کریں۔ یہ دن اپنی برکتوں کے لیے مشہور ہے، اور اس دن کی عبادت، ذکر اور دعا کا اثر کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جسے آپ اپنی نیک نیتی اور خالص دل کے ساتھ استعمال کر کے اپنی زندگی میں بہتری لا سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ وظیفہ خاص طور پر آپ کے لیے ہے تاکہ آپ اپنی زندگی میں کامیابی، رزق میں اضافہ اور سکون حاصل کر سکیں۔ بس یاد رکھیں کہ نیت صاف ہونی چاہیے اور دل میں ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ آج کا دن بہت بڑا اور خاص ہے، اور اگر آپ اسے صحیح طریقے سے استعمال کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ پر نازل ہوں گی۔ آخر میں آپ سب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، ذکر اور دعا کی برکت کو کبھی بھی نظر انداز نہ کریں۔ آج 27 رمضان منگل کا دن ایک ایسا موقع ہے جو بار بار نہیں آتا، اسے ضائع مت کریں۔ اپنے دل سے اس وظیفے کو پڑھیں اور دیکھیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ یہ وظیفہ آپ کے لیے ایک موقع ہے، ایک تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے بھیجا ہے۔ بس ایمان، نیت اور حوصلے کے ساتھ اسے پڑھیں اور اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین رکھیں۔ آئیے ہم سب مل کر آج 27 رمضان منگل کے دن کی اہمیت کو یاد رکھیں اور اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی برکتیں لانے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں، یہ دن آپ کے لیے خاص ہے اور آج کا وظیفہ آپ کے لیے ایک نعمت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ناظرین، آج 27 رمضان بروز منگل ایک بہت ہی خاص اور بابرکت دن ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے اور مشکلات میں ان کی مدد فرماتا ہے۔ آج کا دن ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اگر دل صاف ہو اور نیت خالص ہو تو اللہ تعالیٰ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ ایک نوجوان فہد، جس کی زندگی آزمائشوں سے بری ہوئی تھی، اکثر سوچتا تھا کہ اس کی دعائیں کب قبول ہوں گی۔ نوکری گئی ہوئی تھی، گھر کے اخراجات بڑھ رہے تھے اور گھر کے اندر چھوٹی بہن کی شادی کی فکر اس کے دل کو بھاری کر رہی تھی۔ وہ رات کو چھت پر جا کر خاموش دل سے دعا کرتا، یا اللہ، میری حالت بدل دے،
میرے مسائل آسان فرما دے۔ آج منگل کے اس بابرکت دن کی اہمیت کا احساس اس وقت ہوا جب امام صاحب نے مسجد میں فرمایا، ناظرین 27 رمضان منگل کا دن خاص ہے۔ یہ دن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، خاص طور پر جب بندہ دل سے سچے دل سے دعا کرتا ہے۔ یہ سن کر فہد کے دل میں امید کی روشنی پیدا ہوئی۔ اس نے فجر کی نماز کے بعد دیر تک اللہ کے حضور بیٹھ کر استغفار اور درود پڑھا۔ سورج کی نرم روشنی اور فضا کا سکون اس کے دل کو نرم کر رہا تھا۔ وہ بار بار دعا کرتا رہا اور دل کی بھڑاس اللہ کے سامنے رکھتا رہا۔ عصر کے بعد وہ مسجد میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگا۔ امام صاحب نے فرمایا، جو بندہ سچے دل سے اللہ کو پکارتا ہے، اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ فہد نے اپنے دل کی ہر بات اللہ کے سپرد کی اور اندر سکون محسوس کیا۔ حالات تو ویسے ہی تھے مگر اس کے دل میں امید پیدا ہو گئی۔ جیسے ہی دل خالص نیت سے کھلا، راستے کھلنے لگے اور آسانیاں پیدا ہوئیں۔ ناظرین، آج 27 رمضان منگل کے اس بابرکت دن کا پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ ہیں۔ مشکلات ہوں یا پریشانیاں، امید کا دامن نہ چھوڑیں، دعا کریں، استغفار جاری رکھیں اور دل سے یقین رکھیں کہ اللہ کی مدد ہر وقت آپ کے قریب ہے۔ یہ دن ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے حضور سچے دل سے جھکنا، دل کھول کر دعا کرنا اور اس کی رحمت پر یقین رکھنا ہی کامیابی کی کلید ہے۔ رمضان کے یہ بابرکت دن دل کو نرم کرتے ہیں اور زندگی میں سکون اور آسانیاں لاتے ہیں۔ آئیے آج 27 رمضان منگل کے اس بابرکت دن کا فائدہ اٹھائیں، دل کو اللہ کے قریب کریں، دعا اور استغفار جاری رکھیں اور یقین کریں کہ اللہ ہماری حالت بدلنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے اور زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آج 27 رمضان مبارک بروز منگل ایک بہت ہی خاص اور بابرکت دن ہے۔ یہ دن صرف رمضان کا ایک اور دن نہیں بلکہ ایک روحانی موقع ہے جو ہر مسلمان کے لیے ایک اہم پیغام لے کر آتا ہے۔ آج کے دن کو ضائع نہ کریں بلکہ دل سے اس کے فیوز سے مستفید ہوں۔ آپ چاہے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان یا سعودی عرب میں رہتے ہوں، 27 رمضان کا یہ منگل آپ کے لیے ایک موقع ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، وقت اور ماحول کا فرق ہو سکتا ہے مگر اللہ سب کا ایک ہے اور اس کی رحمت ہر جگہ پہنچتی ہے۔ ناظرین، ہم دنیاوی مصروفیات میں اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ روحانیت کے لیے وقت نکالنا مشکل لگتا ہے۔ کام، کاروبار، موبائل، سوشل میڈیا، یہ سب چلتے رہیں گے مگر یاد رکھیں رزق، صحت اور سکون دینے والا اللہ ہے۔ اگر اسی سے تعلق کمزور ہو جائے تو دنیا کی سب سہولتیں دیر پا فائدہ نہیں دیتی۔ آج 27 رمضان منگل کے دن سب کاموں سے ہٹ کر کچھ لمحے اپنے رب کے لیے نکالیں، دل صاف کریں، وضو کریں اور کسی پرسکون جگہ بیٹھ کر دل کو دنیاوی سوچوں سے ہٹا کر اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ یہ وہ لمحات ہیں جب بندہ اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ چاہے آپ بڑے شہر میں ہوں یا چھوٹے گاؤں میں، اسلامی ملک میں ہوں یا غیر مسلم ملک میں، اللہ کی رحمت سرحدوں کی محتاج نہیں۔ آج 27 رمضان منگل کا دن آپ کے لیے بھی خاص ہے۔ دل کو نرم رکھیں، کسی سے جھگڑا نہ کریں اور عبادت کے دوران دل کی خالص نیت کریں۔ یہی وقت آپ کی تقدیر بدلنے والا لمحہ بن سکتا ہے۔ ناظرین، یہ نہ سوچیں کہ بعد میں پڑھیں گے، روحانیت میں تاخیر نقصان دیتی ہے۔ آج کا دن خاص ہے اور اس دن کی فضا میں ایک خاص نرمی اور برکت موجود ہے۔ اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں، مل کر ذکر، درود شریف اور استغفار کریں۔ بچوں کو بھی سکھائیں کہ اللہ کے لیے وقت نکالنا ضروری ہے کیونکہ یہ گھر کا ماحول بدل دیتا ہے اور دلوں میں سکون لاتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں کوئی حاجت، پریشانی یا دکھ ہے تو آج 27 رمضان منگل کا دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیغام ہے، آؤ مانگو، میں سننے والا ہوں۔ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہوں، جیسے ہی آج کا دن شروع ہو، سب کاموں سے کچھ وقت نکال کر دل سے دعا کریں۔ یہ لمحہ آپ کی تقدیر کا موڑ بن سکتا ہے، مشکل آسان ہو سکتی ہے اور دل کو وہ سکون مل سکتا ہے جس کی آپ مدت سے تلاش میں تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آج 27 رمضان منگل کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری عبادت قبول فرمائے اور اسے زندگیوں میں آسانیوں، برکتوں اور سکون کا ذریعہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، وظیفہ بتانے سے پہلے دل سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ابھی سبسکرائب کا بٹن دبا دیں۔ یہ صرف ایک بٹن دبانے کا عمل ہے مگر اس کا فائدہ آپ کو مسلسل ملتا رہے گا۔
آپ کا یہ چھوٹا سا قدم آپ کی روحانی زندگی میں بہتری اور برکت کا سبب بن سکتا ہے۔ آج کے دور میں زندگی بہت تیز رفتار ہو گئی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، کوئی رزق کی تنگی میں ہے، کوئی اولاد کی فکر میں ہے، کوئی بیماریوں یا گھریلو مسائل کی وجہ سے سکون سے محروم ہے۔ ایسے میں دنیاوی تدبیروں کے ساتھ روحانی سہارا بھی بہت ضروری ہے۔ اسی مقصد کے تحت یہ چینل بنایا گیا ہے تاکہ آپ تک روزانہ ایسے وظائف، اذکار، روحانی اعمال پہنچائے جائیں جو زندگی میں سکون، برکت اور آسانی کا سبب بنے۔ کوشش کی جاتی کہ ہر وظیفہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہو اور عام انسان کے مسائل کے حل کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ اگر آپ سبسکرائب نہیں کریں گے تو ممکن ہے اہم اور بابرکت ویڈیوز آپ تک نہ پہنچ سکیں۔ سبسکرائب کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ کہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو یا وظیفہ اپلوڈ ہوتا ہے اس کی اطلاع فوراً آپ تک پہنچ جاتی ہے اور آپ کسی بھی روحانی فائدے سے محروم نہیں رہتے۔ ناظرین، آپ کا سبسکرائب کرنا نہ صرف ہمارے لیے حوصلہ افزائی ہے بلکہ نیکی کے کام میں حصہ ڈالنے کے برابر بھی ہے۔ ہو سکتا ہے یہی ویڈیوز کسی اور پریشان انسان کے دل میں سکون اور امید پیدا کریں۔ لہٰذا ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ ابھی سبسکرائب کا بٹن دبا دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اطلاع آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس نیکی کا بہترین اجر عطا فرمائے، آپ کے رزق میں برکت دے، مشکلات آسان کرے اور دل کو سکون عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، وظیفہ بتانے سے پہلے دل میں پختہ نیت کر لیں کہ جو عمل بتایا جا رہا ہے اسے یقین، ادب اور اخلاص کے ساتھ کریں، کیونکہ وظیفہ صرف الفاظ دہرانے کا نام نہیں بلکہ دل کے تعلق، یقین اور اللہ کی طرف رجوع کا نام ہے۔ آج ہم جو عمل کرنے جا رہے ہیں اس کی بنیاد سورہ اخلاص اور ذکر یا اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے۔ یہ دونوں ذکر اور صورت دل میں سکون، روحانی طاقت اور اللہ کی قربت پیدا کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ سب سے پہلے ناظرین، آپ باوضو ہو کر کسی صاف، پرسکون اور پاک جگہ بیٹھ جائیں۔ ماحول کو خاموش رکھیں، موبائل وغیرہ ایک طرف رکھیں اور چند لمحوں کے لیے اپنے ذہن کو دنیاوی خیالات سے خالی کریں۔ دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کریں اور سوچیں کہ میں اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں۔ یہ تیاری وظیفے کے اثر کو بڑھانے میں بہت مددگار ہے۔ ناظرین، سورہ اخلاص قرآن کی ایک مختصر مگر بے حد برکت والی صورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی یکتائی، صفات اور بلند مرتبہ کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ صورت پڑھنے والے کے دل میں ایمان اور یقین کو مضبوط کرتی اور شیطانی وسوسوں اور مایوسی کو دور کرنے کی طاقت دیتی ہے۔ یہ صورت اللہ کی وحدانیت اور بندے کے لیے اس کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اب عمل کی ابتدا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ درود شریف ہر دعا کی قبولیت کا دروازہ ہے۔ جب آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو آپ کی دعائیں اللہ کی حضور پیش ہونے کے قابل ہو جاتی ہیں۔ ادب، محبت اور دل کی حاضری کے ساتھ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ سکون سے، اطمینان سے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اب وظیفے کا اصل حصہ شروع ہوتا ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص 41 مرتبہ پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ناظرین، سورہ اخلاص پڑھتے وقت صرف زبان نہ چلے، دل بھی شامل ہو۔ اس کے معنی پر غور کریں۔ اللہ ایک ہے، ہر چیز اسی کی محتاج ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ خود کسی سے پیدا ہوا، اور اس کے ہمسر یا شریک کوئی نہیں۔ یہ صورت دل کو یقین اور امید دیتی ہے کہ اللہ کی مدد ہر حالت میں موجود ہے۔ 41 مرتبہ پڑھتے وقت نیت کریں، یا اللہ، جیسے تیرے نام میں عظمت اور یکتائی ہے ویسے ہی میرے نصیب میں بھی خیر، برکت، آسانی اور سکون عطا فرما۔ اگر آپ رزق کی تنگی میں ہیں تو رزق میں وسعت کی نیت کریں۔ اگر گھریلو مسائل ہیں تو سکون کی نیت کریں۔ اگر بیماری ہے تو شفا کی نیت کریں۔ اگر دل بے چین ہے تو قلبی سکون کی نیت کریں۔ اس کے بعد 3 مرتبہ دوبارہ درود ابراہیمی پڑھیں تاکہ وظیفہ مکمل اور خوبصورت انداز میں ختم ہو۔ ناظرین، شروع میں درود، درمیان میں سورہ اخلاص اور آخر میں دوبارہ درود۔ یہ ترتیب دعا کو مضبوط اور مؤثر بناتی ہے۔ اب دونوں ہاتھ اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یا اللہ، میں نے تیرے کلام کی یہ بابرکت صورت پڑھی، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا۔ اب تو اپنی رحمت سے میرے گھر میں برکت دے، میرے دل کو سکون عطا فرما، میری جائز حاجات پوری فرما اور ہر مشکل آسان کر دے۔
ناظرین، اب ذکر یا اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریں، دل سے آواز نکالیں، دل کی نیت خالص ہو۔ یہ ذکر دل کو سکون، ایمان کو مضبوط اور روحانی طاقت کو بڑھاتا ہے۔ چند بار دل میں سوچیں، یا اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری زندگی میں برکت، سکون اور آسانی پیدا فرما۔ یہ وظیفہ دل کی گہرائیوں سے تعلق قائم کرنے اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ ناظرین، یہ عمل نہ پیچیدہ ہے نہ طویل، بس اخلاص، یقین اور ادب کے ساتھ کرنا ہے۔ آخر میں ناظرین، ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اللہ کے پیارے ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں، یہ بھی ذکر کا حصہ ہے اور دل کو نور بخشتا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔